عدالتی احکامات کے بعد اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد نے نسلہ ٹاور کے مکینوں کو 15 یوم کے اندر عمارت خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ اخبار پر بھی اشتہار جاری کر دیا گیا۔ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عمارت کا کچھ حصہ غیر قانونی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اب الاٹیز مالکان کو حقیقی مالکان کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیز دستاویزات پیش کی گئیں، نہ اضافی لیز کا قانونی جواز پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ نے نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کو مارکیٹ پرائس پر رقم دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ نسلہ ٹاور کے رہائشی معصوم لوگ ہیں، بے ضابطگیوں سے رہائشیوں کا کوئی تعلق نہیں، بلڈنگ بنانے والے اصل ملزمان ہیں۔ سندھ حکومت متاثرین کی ہر مدد کرے گا۔ بن قاسم پاور پلانٹ کے افتتاح پر میڈیا سے گفتگو، مینوفیکچررز کو سرمایہ کاری کی دعوت دے دی اور مہنگے آٹے پر وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا انبیاء بھی دے دیا۔ چین سے بحری جہاز مزید گرین لائن کی 40 بسیں لے کر کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ جہاز کے لیے برتھ اور وقت کا فیصلہ KPT کمیٹی میں ہوگا۔ مزید 24 گھنٹے وقت لگ سکتا ہے۔ لنگر انداز ہونے کے بعد بسوں کو ٹرمینل پر اتارنے کی تیاری کی جائے گی۔ کھٹارہ بسوں پر سفر کرنے والے شہریوں کو نئی چمچماتی بسوں پر سفر کا بے چینی سے انتظار۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود دودھ کی قیمتیں مقرر نہ کی جا سکیں۔ سرکاری وکیل کی قیمتوں کے تعین کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے اضافہ کنٹرول کرنے بارے کمشنر کراچی اور دیگر متعلقہ اداروں سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں آٹے، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے خلاف کیس۔ سندھ حکومت کا 11 سال بعد DG بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے 9 نومبر کو DG بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو مزدور کی کم سے کم تنخواہ کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا بھی حکم جاری۔ عدالت نے حکم دیا کہ نیا تعین ہونے تک موجودہ تنخواہ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور کراچی چیمبر نے 25,000 تنخواہ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ سمندر میں روزانہ جانے والا 500 ملین گیلن گندے پانی نے مچھیروں کی بستی کا کپیر میں روزگار ختم کر دیا۔ جہاں آبی حیات کو گندے پانی سے سنگین خطرات لاحق ہیں، وہیں ماہی گیروں کو اپنے روزگار کے لالے پڑ گئے۔ سمندر کے کنارے مقیم ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ گندے پانی سے آبی حیات ختم ہو رہی ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس کی شرح 4.5% رہی۔ 6 افراد مہلک وائرس کے ہاتھوں جان دھو بیٹھے۔ ادھر ڈینگی کے وار بڑھنے لگے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی سے متعلق 21 کیسز رپورٹ، مجموعی طور پر 34 کیسز سامنے آئے۔ ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں دوسری بار اضافے کی تیاری۔ 16 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کا امکان۔ پیٹرول 5 روپے 90 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ اوگرا نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی۔ MKM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل دیا۔ کہتی ہیں عوام پر اربوں روپے کا بوجھ ہے، حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ چپ تعزیے کا جلوس قصر مسیب اولڈ رضویہ سے برآمد۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر حکومت نے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 0.54% इजाफे से 44,574 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया, डॉलर 171.20 रुपए से कम होकर 171.18 रुपए पर बंद हुआ। साइट कराची सनती एरिया में ग्रास प्रेशर सफर होने से पैदावारी सरगर्मियां रुक गईं। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद का कहना है कि पैदावारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से बरामदी ऑर्डर्स की तकमील खतरे में पड़ गई। हुकूमत सनतों को तबाही से बचाए। पाकिस्तान चौक के करीब इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया है। मलबा गिरने से इमारत के करीब खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मलबा गिरने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुस्लिम एसोसिएशन गर्ल्स स्कूल में अनोखा वाकया, खिलाफ ज़ाब्ता स्कूल की इमारत में नामालूम शख्स ने रिहाइश कर रखी है। लड़कियों के स्कूल में रहने वाले शख्स की सिटी 21 की टीम को फुटेज बनाने से रोकने की कोशिश। खस्ता हाल स्कूल का मसला उजागर करने के लिए टीम कवरेज के लिए गई थी। खुदादाद कॉलोनी में वाक़या खेल का मैदान कचरा कुंडी में तब्दील। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत सफाई करने पर मजबूर। मकीन कहते हैं कि तनख्वाहदार चौकीदारों का दूर दूर तक कोई पता नहीं। डीसी कुरंगी सलीमुल्लाह ओडो ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी ने कहा पौधों की आबियारी के लिए वाटर बाउसेस मुख्तस किए गए हैं। डायरेक्टर पार्क्स वकास सुमरो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। दुनिया भर की तरह आज कराची में सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाबीना अफराद का सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नाबीना अफराद ने धमकी दी है कि अगर बात न सुनी गई तो वो असम्बली के बाहर धरना देंगे। और कराची एक्सपो सेंटर 6 माह बाद 3 रोज़ा नुमाइश से सज गया। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में 50 से ज़ायद मकामी मैन्युफैक्चरर्स ने स्टॉल्स लगा दिए। आवाम के लिए 40% तक डिस्काउंट का भी ऐलान।